رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ٹھکراتا کبھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ انسان انسانیت کے درجے سے تب گرتا ہے جب وہ کسی کے خلوص کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی یہ بادشاہی قائم رکھے۔ باپ کا پیار وہ تاج ہے جو بیٹی کو دنیا کی ہر عظمت دے دیتا ہے۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کریں گے جب آپ انہیں نظر انداز کرنا سیکھ جاؤ گے۔ قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ بار بار آتے ہیں۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی دے سکتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، راستے نہیں رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل پریشان حال کی مدد کرنا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہی لمحوں میں اللہ کی ذات پہ کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ خیرکم او افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر یا افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ آنسو اور خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھاوا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔